जी जनाब, अक्रॉस द नेशन FM 100 एंड आई एम योर प्रेजेंटर महानूर कुरैशी। FM 100 रैपर के थ्रू हमारे साथ डिफरेंट जगहों से रैपर कनेक्ट करते हैं जो कि हमें सैलाब ज़दगान की करंट सिचुएशन के हवाले से आगाह करते हैं, रिलीफ एक्टिविटीज, नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स के हवाले से बताते हैं। अब FM 100 रहबर में हमारे रहबर हैं मिस्टर अली हसन मेहर, जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं विलेज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन वीडियो घोटकी के। आइए उनसे जानते हैं वो कहाँ पर मौजूद हैं और करंट सिचुएशन क्या है। हमारा उनसे राब्ता मुनक़ता हो गया है, हम उनके साथ फिर कनेक्ट करेंगे और आपको बताएंगे रिगार्डिंग द करंट सिचुएशन, क्योंकि FM 100 रहबर एक ऐसी सेगमेंट है FM 100 का जिसमें जो है हम आपको कनेक्ट करते हैं रिगार्डिंग करंट सिचुएशन ऑफ फ्लड अफेक्टेड एरियाज, और वहां पे जो रिलीफ वर्कर्स होते हैं जो काम कर रहे होते हैं उनके साथ आपको कनेक्ट करवाया जाता है। रिलीफ वर्कर्स बेसिकली जो वहाँ पे मीन टाइम में मौजूद होते हैं वो हमें ये बताते हैं कि वहाँ पे एक्टिविटीज कैसी चल रही हैं, वहाँ पे अगर आप डोनेशंस दे रहे हैं तो वहाँ पे आपको कौन कौन सी चीजें रिक्वायर्ड हैं, कौन सी चीजें जो हैं वो ज्यादा हो गई हैं। हमारे साथ बलूचिस्तान से भी लोग रहे, पेशावर से भी रहे, डिफरेंट एरियाज से हमें लोगों ने ज्वाइन किया, तो हमें ये कुछ जगहों पे ये भी रिपोर्ट किया गया कि मॉस्किटो नेट्स की जरूरत है, कुछ जगहों पे ये भी बताया गया कि अद्वियात ज्यादा हो गई हैं, आप ड्राई फ्रूट्स भेजिए, कुछ जगहों पे ये भी बताया गया कि आप अगर सिर्फ पैसे लेके आना चाहते हैं यहाँ पे तो वो भी लेके आ सकते हैं क्योंकि अब मार्केट्स ऑपरेशनल हैं। तो आइए हम जानते हैं जो हमारे रहबर हैं FM 100 पे अभी मिस्टर अली हसन मेहर, जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं विलेज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के, उनसे जानते हैं उनकी करंट लोकेशन क्या है। अस्सलाम वालेकुम मिस्टर अली। वालेकुम अस्सलाम मैडम। अली साहब, आपकी करंट लोकेशन क्या है? अली मेहर फ्रॉम विलेज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन घोटकी। हमारी ऑर्गेनाइजेशन इंडस कंसोर्शियम की एक्टिव पार्टनर है जी, और इंडस कंसोर्शियम के साथ भी हमने काम किया है काफी अच्छे से। बेसिकली विलेज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन घोटकी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है 2010 के फ्लड से, और इस वक्त तक हम एक्टिव ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर काम कर रहे हैं। ठीक ठीक। खुसूसन तौर पे इस वक्त जो रेन फ्लड आई है पूरी सिंध में और पाकिस्तान में, उस 2 माह की रेन फ्लड ने पूरी सिंध में जो तबाही मचाई है वो खास करके घोटकी में भी वही सूरत हाल है। घोटकी डिस्ट्रिक्ट पंजाब से रहीमियार के बाद आता है और सिंध का पहला डिस्ट्रिक्ट है, और यहाँ से ही जो जितना भी पानी गुजरता है वो घोटकी, सक्कर, नवाबशाह, सांगड़ और ये जाके LBOD में जाता है। घोटकी से बहुत बड़ा कारोनारो सरफेस ड्रेन है जो कुदरती हाकड़ो दरिया के नाम से उनको पुकारते थे, और उनको गवर्नमेंट ने 2000 में चाइनीज कंपनी के साथ इनकी रिहेबिलिटेशन की, जिसका नाम है कारोनारो रिहेबिलिटेशन। सही। तो पूरे डिस्ट्रिक्ट का पानी इसमें आता है। इसमें तकरीबन कोई 400 के करीब गांव हैं, 2 लाख एकड़ जमीन और 6 तहसील घोटकी और डिस्ट्रिक्ट सक्खर की, और साथ में 6 तहसीलों में ये गुजरता है, और हजारों एकड़ जमीन इनकी वजह से डायरेक्टली इफेक्ट हुई है। तो पूरी डिस्ट्रिक्ट में गवर्नमेंट लाइन डिपार्टमेंट अपने तौर पर कर रही है, मगर जितनी तबाही है 18,70,000 से ज्यादा पॉपुलेशन है, जिसमें कोई 12-13 लाख पॉपुलेशन रूरल एरियाज में है। रूरल एरियाज की 100% पॉपुलेशन डायरेक्ट इफेक्ट हुई है, जिसमें बेतहाशा घर गिरे हुए हैं, और अभी तक पानी जो है वो गांव में खड़ा हुआ है, और एग्रीकल्चर 100% तबाह हो गई। का हाल ये सिचुएशन है कि इस वक्त जो खड़ा हुआ है पानी, उसकी वजह से पीने का पानी कंट्रोवर्शियल बन गया है। जो लाइव स्टॉक में मच्छर और बीमारियां जो इतनी आई हैं, जो हजारों जानवर रोजाना बेशतर भी अब मर रही हैं। बेतहाशा लोग जानवर मरने की वजह से बीमारियां और भी मजीद लोगों में पाई जा रही हैं। खुसूसन तौर पे पीने का पानी कंट्रोवर्शियल जब हुआ है तो लोगों के लिए पीने का साफ पानी न होने की वजह और मच्छरदानी नेट जो है वो न होने की वजह टेंट बिल्कुल बहुत कम है। जितने लोग IDPs इफेक्टेड गांव छोड़कर रास्तों पे सड़कों पे हुए, तो उनका अनाज जो था अपने लिए उन्होंने रखा था वो भी डूब गया है। सही। जगहें, पक्की जगहें वो भी गिर गई हैं, और खास तौर पर एग्रीकल्चर तो 100% जो है घोटकी रिच एग्रीकल्चर एरिया है, जिसमें कॉटन, गन्ना, सब्जियां और फलों के दरख्त हैं,
وہ پورے جو ہیں وہ ڈسٹرائے ہو گئے ہیں. تو گھوٹکی میں 100% جو سچویشن ہے وہ کرٹیکل سچویشن ہے. خاص طور پر راشن لوگوں کے پاس نہیں ہے, پینے کا صاف پانی نہیں ہے, دوائیاں نہیں پہنچ سکی, خاص کر کے رورل ایریاز میں کیمپس بہت کم ہیں, اور ٹینٹ کی وجہ سے لوگ جو ابھی تک اس کی ورسٹ کنڈیشن یہ ہے کہ دھوپ نکلی ہے تو ان کے بچے, بوڑھے اور خاص کر کے عورتیں ڈائریکٹ متاثر ہوئی ہیں. تو اس کنڈیشن میں خصوصاً طور پر میں گزارش کروں گا انٹرنیشنل کمیونٹی, گورنمنٹ آف پاکستان, PDMA, NDMA کو, تو گھوٹکی کی صحیح اور بہتر طریقے سے اسسمنٹ کی جائے, اور گھوٹکی کو جس طریقے سے انہوں نے فرسٹ ڈے یہ جو کرٹیکل کنڈیشن میں انہوں نے ان کو کیا تھا کہ بھائی یہ ڈیمیجز جو ہیں وہ 100% ہیں, تاکہ ان لوگوں کے لیے راشن, پانی, دوائیں, ٹینٹ اور باقی جو بنیادی ضروریات ہیں, ریہیبلیٹیشن کا کام انتہائی ضروری ہے جو جلدی ہونا چاہیے. کیونکہ لوگوں کو اپنے اپنے علاقے میں جب گھروں میں جانا ہے تو ان کے گھر تو مکمل ڈسٹرب ہیں, اور ان کے بچے جو ہیں خاص طور پر یہ پانی میں رہ کر ان کے لیدر کے اسکن کے بیماریاں بہت چڑھ گئی ہیں, اور ان کے پانی میں پاؤں اور باقی جو ان کے لیگس ہیں وہ بہت ہی بری طرح سے افیکٹ ہوئی ہیں, وہ زخم ہو گئی ہیں. تو بیماریاں, پیٹ کی بیماریاں اور باقی تمام بیماریاں جو ہیں وہ بے تحاشا ان میں اضافہ ہوا ہے لائیو اسٹاک میں, اور خاص طور پہ عورتوں, بچوں اور بوڑھے بزرگ لوگوں میں. تو یہ کنڈیشن صحیح. اچھا, آپ نے کرنٹ سچویشن تو ہمیں بتایا اور ہمیں ڈیٹیل میں بتایا کہ ابھی حالات اتنے سویر ہے جس کو دیکھ کر اندازہ ہو رہا ہے کہ شاید ریلیف ایکٹیویٹیز یا جو ریہیبلیٹیشن ہے وہ میرا نہیں خیال کہ ایک سال میں بھی ممکن ہوگی. جس طرح لوگوں کی لائف تباہ ہو گئی ہے, ایک طرح سے لوگوں کا پراپر انفراسٹرکچر کچھ نہیں رہا, کوئی اسکیجولنگ نہیں رہی کہ ہم نے اسکول جانا ہے یا آفیسز جانا ہے, کیونکہ ہر چیز ہی بہ گئی ہے. اب ایسی سچویشن میں ہم جو یہاں بیٹھے ہیں اسلام آباد میں یا ڈفرینٹ علاقوں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں, وہ اگر کچھ کرنا چاہیں تو آپ کیا سجیسٹ کریں گے کہ کیا چیز ہے جس پہ, آپ نے تو ہر چیز ہی پوائنٹ آؤٹ کی جو کہ نہیں ہے وہاں پہ, اور واقعی ایسی سچویشن ہے, لیکن کیا چیزیں ہیں جو آپ کو لگتا ہے امیڈیٹ ہیلپ ہے اور امیڈیٹلی لوگوں کو کرنی چاہیے, جو دور دراز کے لوگ ہیں جن کو وہاں علاقے کا نہیں پتا, اتنا ٹرین کا نہیں پتا, اتنا ویدر کا نہیں پتا, کرنٹ سچویشن کا نہیں پتا. جس طرح لوگ اب یہاں سے جاتے بھی ہیں, ہیلپ کرتے ہیں, تو جو سڑک کے پاس ایریاز ہوتے ہیں وہاں پہ کر دی جاتی ہے, جو اندر جا کے علاقے ہوتے ہیں نہیں کی جاتی. تو آپ کیا سجیسٹ کریں گے لوگوں کو؟ میڈم, یہ جو سچویشن ہے یہ ہر طرح سے بہت بڑی متاثر ہوئی ہے گھوٹکی اور گھوٹکی کی پبلک. اس میں راشن کی بہت بڑی ضرورت ہوگی, جتنا ہو سکے. ٹینٹ کی ضرورت پڑے گی کیونکہ ان کے گھر ڈسٹرب ہیں. ایک خوراک ان لوگوں کی جو تھوڑی بہت تھی وہ بھی ختم ہو گئی ہے. پینے کا صاف پانی بہت مشکل ہے, بن گیا ہے, کنٹراورشل بن گیا ہے کہ ابھی تک پانی کھڑا ہوا ہے کیونکہ ہینڈ پمپ سے وہ پانی پی رہے ہیں, تو ان کو بیماریاں, دوائیوں کی شدید ضرورت ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایگریکلچر کو ریہیبلیٹیشن کے لیے بہت بڑی ضرورت, کیونکہ گھوٹکی کی جو ایگریکلچر ختم ہو گیا, آگے گندم کی سیزن آ رہی ہے اگلے ماہ. جب یہ 3-4 ماہ پانی نہیں نکلے گا اس زمین سے تو وہ کیسے اگائیں گے گندم. اور دوسری بہت ہی پینفل بات ہے یہ کہ سندھ گورنمنٹ نے 4000 کا فی من گندم کا ریٹ کر دیا ہے. تو پہلے جب 2200 تھی 2300 تھی تو 100 کے قریب جو ہے آٹا بک رہا تھا مارکیٹ میں, تو ابھی 4000 کا ریٹ مقرر ہو گیا کہ تو غریب لوگ جو ہیں جن کے پاس خوراک نہیں ہے تو وہ آٹا کہاں سے جائے. بالکل بالکل. تو یہ خوراک کی سچویشن برسٹ ہوتی جا رہی ہے. جہاں بھی آپ دیکھیں, یہ جب بھی کوئی ڈیمیجز آتے ہیں, زلزلہ آتا ہے, آفتیں آتی ہیں, تو وہ جب آتی ہیں تو اتنا نقصان نظر نہیں آتا. اس کے بعد جو حالات پیدا ہوتے ہیں, خاص طور پہ میں نے جو آپ کو بتایا کہ ایگریکلچر 3 سال کے لیے بہت بڑے افیکٹڈ ہوں گے, کیونکہ ان کے بیج نہیں ہوں گے جو بوئے جانے ہوں گے, تو صحت مند بیج نہیں مل سکتے. کلٹیویشن کے لیے ان کے ڈیزل نہیں ہوں گے, ان کے پاس وسائل ہی نہیں ہوں گے, تو وہ ایگریکلچر کیسے, کیونکہ ہمارے 77% جو پیپلز ہیں وہ ایگریکلچر ریلیٹڈ لائیو اسٹاک ہیں. جو لائیو اسٹاک بے تحاشا مر رہا ہے, ان کے لیے فوڈر چاہیے, ان کے لیے دوائیں چاہیے, ان کے لیے شیلٹر چاہیے,
تو یہ ورس کنڈیشن 3-4 چیزیں ہیں جو امیڈیٹ بیسس پر کرنی چاہیے. فوڈ ہو, آڈر ہو اور شیلٹر ہو, اور ساتھ ساتھ میں دوائیاں اور پینے کا پانی اور ریہیبلیٹیشن کا کام. جتنی سندھ میں تباہی ہوئی ہے, میں تو سمجھتا ہوں اگلے 5 سال کے لیے یہ میرے خیال میں اس جگہ پر آنے میں بھی شاید 60%, 70% میں ہم کر سکیں, کیونکہ ان طریقے سے انفراسٹرکچر تو مکمل طور پہ آپ دیکھیں کہ روڈ, سینیٹیشن, یہ تو مکمل ڈسٹرب اور ڈسٹرائے ہو چکے ہیں نا. تو ظاہر ہے ان چیزوں کا امپیکٹ جو پڑے گا وہ لوگوں کی روزمرہ کی لیبر نہیں ہوگی. صحیح سمجھ گئی میں. سو دیٹس دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ جو کہ آپ نے پروگرام میں شامل کی, اور یہ چیزیں جو آپ نے ہمیں بتائی کہ ہمیں کن کن چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے, دیٹس دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. اب آخر میں کوئی پیغام دینا چاہیں گے لوکل لینگویج میں دیں تو دیٹ وڈ بی مور گریٹ. آپ ہمیں سن سکتے ہیں؟ آئی تھنک دیر مائٹ بی سم سگنل ایشوز, کیونکہ جو ہمارے رہبر ہوتے ہیں فلڈ افیکٹڈ ایریاز میں ریلیف ورک کے دوران ہمیں جوائن کرتے ہیں, اور ابھی ہمیں جوائن کیا تھا مسٹر علی حسن مہر نے, جو کہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں ولیج ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن گھوٹکی سے. انہوں نے ہمیں سارا اپڈیٹ کیا ریگارڈنگ دا کرنٹ سچویشن. FM 100 رہبر آپ سنتے رہیں تاکہ آپ کو پاکستان کے مختلف علاقوں کے جو ریلیف ورکرز ہیں, ریپرزینٹیٹیوز ہیں اپنی اپنی آرگنائزیشن کے جو وہاں پہ موجود ہیں ریلیف ایکٹیویٹیز کے لیے, ان کے ساتھ کنیکٹ کروایا جائے اور آپ کو مزید اپڈیٹ کیا جائے کہ پاکستان کے مختلف علاقوں میں سیلاب زدگان کی کیا صورتحال ہے اور ان کے لیے کیا کیا کام ہو رہے ہیں. کراچی, لاہور, اسلام آباد, حیدرآباد, رحیم یار خان, گجرات, ایبلٹن, ملتان, and Jail. Across the nation.